السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصے کو قابو میں کیسے کریں؟ غصہ بہت آتا ہے اور غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ بہت ساری باتیں ایسی غصے میں بول جاتے ہیں کہ بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو غصے کو قابو میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی دعا، کوئی طریقہ مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتا دیں، ایسے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دیے جائیں کہ آپ غصے کو اپنے کیسے قابو میں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، آگے میں کچھ بات کروں اس سے پہلے پہلی بات یہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مائنڈ بنا لیں کہ مجھے اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ بہت نقصان ہو چکا، بہت لوگ ناراض ہو چکے، بہت غصے میں زیادتیاں ہو گئیں، کیونکہ غصے میں بولے ہوئے الفاظ بعد میں پھر بہت تکلیف دیتے ہیں کہ میں نے غصے میں ایسا کیوں بول دیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب غصے میں طلاق دے دی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ جب چڑیا چن گئی کھیت، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ تو ارادہ کر لو، مائنڈ بنا لو کہ مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے، مجھے اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ ایک بار میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ یہ مائنڈ بنا لو گے اور کوشش کرو گے تو پریکٹس میکس یو پرفیکٹ مین۔ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے اور انشاءاللہ آپ کا غصہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، کیونکہ پہلوان وہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے میدان میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو میں کر لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی لیے غصے کو پینے کی عادت بنائیے۔ غصے کو جب آپ پیتے ہیں نا تو اللہ آپ کو ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ اگر آ رہا ہے تو جب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے غصے پر قابو پانا ہے، اب آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصہ جو ہے نا یہ ایک شیطان کا عمل ہے، خاص طور پر جب غصہ دین کے لیے نہیں آ رہا ہے، دنیا کے لیے آ رہا ہے۔ مطلب میری ذات کے بارے میں کسی نے کچھ بول دیا، میری شان کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا ہے نا، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، تو غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا فطری ہے، لیکن حد سے زیادہ غصہ آنا اور غصے میں زیادتی کر جانا یہ غلط چیز ہے۔ تو جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو کم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آ رہا ہے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اے اللہ تو مجھے اس غصے سے بچا لے، اس غصے سے بچا لے، اور غصے پر میرا کنٹرول لا دے، میں غصہ نہ کروں، اللہ میں غصہ نہیں کرنا چاہتا۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پوزیشن بدلیں، کیونکہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ارشادات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوزیشن بدلو۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو مطلب پوزیشن بدلنے سے غصے کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، پوزیشن بدلنے سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر کسی ایک روم میں ہیں جہاں پر سامنے والا کوئی بندہ ہے جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو اس روم کو چھوڑ کے چلے جاؤ، دوسرے روم میں چلے جاؤ، لیٹ جاؤ، ہے نا؟ اسی طرح سے وضو کرنا، حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر گرمی ہے تو ٹھنڈے پانی سے، اور اگر سردی ہے تو نارمل پانی سے، گنگنے پانی سے آپ وضو کیجیے، اپنے چہرے پر ڈالیے، ہاتھ پیر اپنے دھوئیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ غصہ کم ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں بتایا ہوا ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جو اسٹریس اور اینگری ہارمونز ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے اور آدمی کو راحت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین طریقے تو حدیث سے پتہ چلتے ہیں، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، دوسرا پوزیشن بدلنا، تیسرا وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ پوری نیند لیجیے۔ بعض دفعہ چڑچڑاپن اور غصہ جو ہوتا ہے، جو ہمیں طب سے پتہ چلتا ہے، حکمت سے پتہ چلتا ہے، اور آج کل میڈیکل سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پوری نیند لیں۔ نیند جب پوری نہیں ہوتی، تقریباً 6-7 گھنٹے، تقریباً 7 گھنٹے آپ نیند لیجیے، نیند جب پوری نہیں ہوتی ہے تو آدمی کے مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آتا ہے، اور غصہ جب آتا ہے تو غصے پر کنٹرول بھی آدمی کھو دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ ضرور دیکھیے کیا آپ نیند پوری کر رہے ہیں۔ نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو سونے جاگنے کا ٹائم بنائیے اور نیند پوری لیجیے، ٹھیک ہے؟
ایسے ہی ایک طریقہ ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، پازیٹیو ورکس کیجئے، پازیٹیو ہابیز اپنی بنائیے، آپ کتابیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جو آپ کو پسند ہو، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، کیونکہ یہ جتنے بھی پازیٹیو ورکس ہوتے ہیں، خاص طور پر دینی کام، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیجئے، حدیثیں پڑھیے، اچھے اچھے لیکچرز علماء کے سنیے، اپنے علماء کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کے علاقے میں جو اصلاحی مجلس ہوتی ہے ان مجالس کو اٹینڈ کیجئے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ باتیں دل پہ اثر کریں گی، اور ایک جو نیگیٹو انرجی ہے، غصہ ایک نیگیٹو انرجی ہے نا، وہ ختم ہوگا اور پازیٹیو انرجی آپ کی مضبوط ہوگی۔ جب پازیٹیو انرجی مضبوط ہوتی ہے تو نیگیٹو انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور نیگیٹو انرجی مضبوط ہوتی جاتی ہے تو پازیٹیو انرجی یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا یہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ کام کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کیجئے، جب آپ سونے جاگنے کا ٹائم بنائیں گے تو رات کو جلدی سوئیں گے، صبح کو جلدی اٹھیں گے، تو تھوڑا سا واک کیجئے، تھوڑا سا گارڈن میں ٹہلیے، ہے نا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے دن کے یعنی 24 گھنٹے کا ٹائم سیٹ کیجئے کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ہے، ہر وقت کے لیے آپ کے پاس ایک کام ہو اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہمدردی پیدا کیجئے، سامنے والے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، پھر دوسرا غلط کام کر دیتا ہے، پھر تیسرا غلط کام کر دیتا ہے، تو غصہ کم کرنے کے لیے ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سوچئے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم، اسی لیے اس سے تھوڑا سا ڈسکشن کیجئے اور سوچئے کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پرابلم ہو، میں جو غصہ اس کے اوپر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہو اور اس کی پرابلم مجھے سمجھنا چاہیے، تو آپ سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے ڈسکشن کیجئے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، بار بار ایسا کر رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حالات کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی خبر ملی تو فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، اچھا ایسا نہیں کرنا، بلکہ حالات کو اینگل چینج کر کے دیکھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ زندگی میں مان لیجئے بچوں کا جھگڑا ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بچوں کا جھگڑا ہوا، اب بچوں کا جھگڑا آپ کے گھر آیا، آپ کا بچے نے آ کے آپ کو بتایا کہ ابو مجھے پڑوسی کے لڑکے نے مارا ہے، تو اب فوراً آپ ایگریسو ہو گئے، فوراً اینگری موڈ میں آ گئے، چل بیٹا ابھی بتاتے ہیں، اور وہاں پہنچ گئے، اس کے پڑوسی کے بچے کے 2 آپ نے جڑ دیے، وہ آیا، اس نے اپنے ابا کو بتا دیا، اس کے ابا آئے، پھر آپ بھی موجود ہوئے، لڑائی جھگڑے بڑھ گئے اور غصہ بڑھ گیا دونوں طرف کا۔ تو ہوا ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسئلے کو پازیٹیو نیگیٹو اینگل سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، اسی لیے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے، اور خاموشی اختیار کیجئے، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کیجئے اور غصے کو کنٹرول کرنے کا سوچئے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کر لیجئے، اپنے آپ کو سکون دیجئے، گہری سانس لیجئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ آدمی جب غصے میں بولتا ہے تو پھر بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں بولا، اسی لیے خاموشی اختیار کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے غصے پر قابو پا لیں گے۔ میں نے اپنے غصے پر قابو ایسے ہی پایا ہے، اور الحمدللہ آج کے ٹائم میں اگر سامنے والا مجھے جتنا غصہ دلانا چاہے مجھے غصہ نہیں آئے گا، کتنی وہ کوشش کر لے، اس پر عمل کیجئے۔ شرط یہی ہے، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فائدہ تب دیں گی جب آپ نیت یہ بنا لیں کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا لیکن آپ کو لگا یار ان چیزوں سے مجھے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، فائدہ ہوگا، پہلی بار میں نہیں ہوگا، بار بار جب آپ کو غصہ آئے کہ کبھی کم آئے گا کبھی زیادہ آئے گا، جب غصہ آئے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے کہ نہیں میں اپنے غصے پہ قابو پا کر رہوں گا، آ جائے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔